بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، ایک بڑی بحث ہمارے معاشرے میں چلتی ہے کہ جیسے ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ایک طبقہ اس بات میں ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ میلاد شریف کی تیاریاں کرتا ہے، میلاد مناتا ہے، گھروں میں کمکمیں، لائٹس اور بہت سارے اہتمام، ریلیز اور محفل میلاد شریف، نعت خوانی اور مختلف ایک سما بن جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، جبکہ ایک طبقے کی طرف سے مسلسل تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ لوگ اس بات پر دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے یا نہیں۔ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں بلکہ وصال ہے، تو آپ لوگ وصال پر خوشی مناتے ہیں، اور ولادت پر خوشی منانی چاہیے تو آپ وصال کا غم منانا چاہیے۔ اور کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے کیونکہ میلاد کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، میلاد کا کوئی ثبوت نہیں ہے، میلاد منانا کہیں نہیں لکھا ہوا۔ تو ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ یہی چند چیزیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا میلاد منانا جائز ہے۔ تو ایک بات تو ذہن نشین کر لیں کہ میلاد منانا بالکل جائز ہے، اس میں کسی بات کی اگر نہ بھی دلیل دی جائے تو کوئی اس میں عیب نہیں ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیوں، کہ دلیل ہونی چاہیے کہ میلاد منانا کیسے جائز ہے۔ تو کسی کی ولادت پہ خوشی منانا یہ اس سے جڑی ہوئی محبت کا تقاضا ہے، اور محبت دلائل کی قائل نہیں ہوا کرتی، محبت کسی دلیل کی قائل نہیں ہوتی، محبت کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور محبت کسی ثبوت کی بھی قائل نہیں ہوتی۔ محبت وہی ہوتی ہے جو بے لوث کی جائے، جس کے سامنے کوئی چیز نہ آئے۔ واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کہ محبوب کون ہوتا ہے، کہ یعنی جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ کون ہوتا ہے، محبوب کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جس کو آپ محبوب بنا لیتے ہیں، جس سے آپ محبت کرنے لگتے ہیں۔ انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جس کا برا بھی اچھا لگے وہ محبوب ہوتا ہے، کہ محبوب کی ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تو جب کسی کی محبت من میں آ جائے تو پھر اس کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا، ان کی نام پہ فدا ہونا، ان کے نام کے لنگر پکانا، ان کے نام پہ چراغاں کرنا، ان کے نام پہ خوشیاں منانا، ان کے نام پہ ریلیاں نکالنا، ان کے نام پہ محافل کا اہتمام کرنا، اور نئے نئے انداز سے ان کی محبت میں مختلف انداز سے اظہار کرنا، اس پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی دلیل ہو تو پھر اس پر ضرورت آئے کہ دلیل کے طور پر، جب دلیل پہ کیا تو پھر محبت میں نہیں کیا، پھر تو ضرورت میں کیا۔ تو جو ضرورت میں کیا جانے والا کام ہے اور محبت میں کیے جانے والے کام میں فرق ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حضور کی محبت میں مناتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم ہم سرکار کی چاہت اور الفت میں مناتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب کیٹاگوریکلی اللہ پاک نے قرآن مجید میں کہہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل محبوب ان سے فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی یحببکم اللہ، تو پھر تمہیں اطاعت، یعنی اطاعت ببانا محبت، اللہ فرما رہا ہے کہ میری محبت کے لیے ضروری ہے کہ تمہیں محبت مصطفیٰ کو اپنانا پڑے گا۔ تم رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپناؤ تو میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، تم سے چاہت کرنے لگ جاؤں گا۔ تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے لیے محبت شرط ہے، جس کی محبت دل میں نہ ہو اس کی اطاعت اور بندگی نہیں کیا کرتے، ہوتی نہیں، آپ اس کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کی محبت نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کی لعاب یعنی اس کی تھوک کو اپنے چہرے پہ مل لیں؟ کیسے ممکن ہے کہ آپ کسی کے ہاتھوں اور وضو کا پانی، استعمال شدہ پاؤں کا پانی آپ اپنے لیے باعث برکت سمجھیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ بشر بھی ہے، اور آپ اس کے جسم کے پسینے کو اپنے لیے مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو والا تصور کر رہے ہیں، اپنے لیے باعث برکت، اور آپ اپنے لیے تبرک استعمال کر رہے ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ محبت میں ہوتا ہے، یہ ضرورت میں نہیں ہوا کرتا، یہ محبت اور عشق میں ہوتا ہے۔ تو کسی کی اطاعت، آپ کسی کے سامنے اپنی پیشانی جھکا رہے ہیں، اپنی ناک زمین پہ رگڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے بس کر کے کھڑے ہیں، تو یہ اطاعت محبت کے عوض ہے، اس کے بغیر کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔
تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ میری اطاعت اور بندگی کے لیے جو آپ محبت کا دعویٰ مجھ سے کر رہے ہو وہ کامل ہی نہیں اس وقت تک جب تک آپ میرے محبوب سے محبت نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے محبت نہ کریں۔ تو یہ اطاعت کی پیروی کی بات آ گئی۔ اب آپ یہ کہہ سکتے تھے اس میں میلاد کا عنصر کہاں پہ آ گیا؟ ہاں، میلاد منانا لوگوں کی سنت نہیں ہے، بلکہ میلاد منانا یہ خود خدا کی سنت ہے، اللہ رب العزت کی سنت ہے حضور کا میلاد منانا۔ میلاد کیا ہوتا ہے؟ برتھ کو میلاد کہتے ہیں، پیدا ہونے کے دن کو، کہ پیدائش پر جس کو ہم برتھ ڈے کہتے ہیں کہ ہماری برتھ ڈے ہے، فلاں کی برتھ ڈے ہے، تو یہ حضور علیہ السلام کی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اللہ پاک نے ماؤں کو بیٹے بانٹے، اللہ پاک نے خوشحالی کو ہریالی بانٹی، اللہ پاک نے بدبختوں کو نصیب بانٹے، اللہ رب العزت نے کائنات کو خوبرو کر دیا۔ تو یہ اللہ کا میلاد منانا۔ پھر اللہ رب العزت نے پھر آقا علیہ السلام کی ولادت پر میلاد منانے والوں کو اجر دیا۔ مستند روایت ہے کہ ابو لہب نے آقا علیہ السلام کو کنڈم کیا، نعوذ باللہ، حضور علیہ السلام کا انکار کیا اور آقا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ پاک نے اس کی مذمت میں قرآن نازل کیا، تبت یدا ابی لہب و تب، جس کی مذمت میں قرآن رب کائنات نے جس کی مذمت میں قرآن نازل فرمایا اور اس کی مذمت خود جو ہے وہ نص قطعی سے کی، وہ بھی جب آقا کی میلاد کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا تو اس کو بھی اللہ پاک نے اجر عطا فرمایا۔ آپ روایات اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں، حضرت ابن عباس کی بھی روایت ہے اور مختلف اور بھی، کہ جس نے بھی انہیں خواب میں دیکھا اس نے کہا یہ جو ایک انگلی جس سے میں نے صوبیہ کو آزاد کیا تھا، جب میں اس سے ایک مشروب آتا ہے تو میرے سارے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، میرا عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر حضور کا میلاد منانے والا وہ شخص جس کو قرآن جس کی مذمت میں آیت نازل فرما رہا ہے، سورہ نازل فرما رہا ہے اللہ رب العزت، قرآن جس کا بیان دے رہا ہے، اگر اس کو اجر مل سکتا ہے تو جو حضور کی محبت میں آقا کا میلاد منائے اس کو اجر کیوں نہیں مل سکتا؟ آقا علیہ السلام کا میلاد حضور نے خود منایا۔ 12 ربیع الاول کو حضور نے روزہ رکھا، اپنی ولادت کے دن سوموار کو دن روزہ رکھا اور حضور نے فرمایا یہ دن میری ولادت کا دن ہے، پیر کا دن، سوموار کا دن۔ پھر آقا علیہ السلام نے اس پہ بکرے ذبح کیے، خیرات کی، پھر اس کے بعد صحابہ نے میلاد منایا، پھر آگے اکابرین نے میلاد منایا۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی، یہ میلاد النبی یہ کتاب ہے، اس میں پورے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ میلاد منانا کیوں ضروری ہے، آقا علیہ السلام کا میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت کو بڑھ چڑھ کے منائیں، ہر شے سے بڑھ کے منائیں، ہر چیز کو پس پشت رکھیں، اور حضور کی ولادت جب حضور کی ولادت کا مہینہ آ جائے تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی کے فتوے کے، بغیر کسی دیوانہ وار حضور پہ میلاد منائیں۔ اور میلاد منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ آپ محفل سجائیں، آپ بڑے بڑے خطباء کو بلائیں، بڑے بڑے ثنا خوانوں کو بلائیں، نہیں، آپ اپنے گھر میں درود و سلام کا ماحول پیدا کریں، گھر میں اپنے بچوں کو بٹھائیں، اپنے گھر والوں کو بٹھائیں اور مل کے بیٹھ کے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں اور آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ یہ حضور کا میلاد ہے۔ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ بانٹیں، آپ کو اہتمام کریں، نہیں کر سکتے تو ضروری نہیں ہے، آپ درود و سلام کی کثرت کریں۔ یہ حضور علیہ السلام کا میلاد کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اور یہ درود پڑھنا یہ نہ آپ کی سنت ہے نہ میری سنت ہے، یہ خدا کی سنت ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب پر سلام بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھا کرو، یہ حکم ہے۔ تو اللہ تو اور کام ہی کوئی نہیں کرتا، اللہ رب العزت تو ہر عمل سے بے نیاز ہے، فرشتے بھی ہر عمل سے بے نیاز ہیں، مگر وہ کیا کرتے ہیں؟ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی مرضی وہ قبول کرے نہ کرے، آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کی مرضی وہ قبول نہ کرے نہ کرے، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ خیرات کرتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، اس کی مرضی وہ قبول کرے یا نہ کرے، مگر درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو بندہ جس حال میں بھی، جس وقت بھی
حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شخص مجھ پہ سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، میں اس کا سلام سنتا بھی ہوں اور میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو آئیے ناظرین، 1500 سالہ جشن میلاد ہے، 1500 صدیاں گزر گئیں آقا کی ولادت کو، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں یہ صدی دیکھنا نصیب ہوئی کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی صدی، پھر یہ ایک صدی کے بعد یہ وقت آنا ہے، پھر ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، جو ہوں گے تو اس دفعہ حضور کا میلاد اس طرح سے منائیں، اتنا بڑھ چڑھ کے منائیں کہ آنے والی صدی والے اس بات پہ رشک کریں کہ 1500 سالہ صدی والوں نے کتنی خوبصورتی سے اور عظمت سے حضور کا میلاد منایا تھا۔ اپنے گھروں میں جھنڈے لگائیں، اپنے گھروں میں آپ لائٹنگز لگائیں، گلیاں سجائیں، بازار سجائیں، مگر ایک بات کا ضرور خیال رکھیں، اپنے شرعی حدود و قیود کو پامال نہ کریں میلاد کے نام پر، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، شعبدہ باز اور ٹھیکیدار لوگوں کو سٹیج پہ بٹھا کر سٹیج ممبر رسول کی توہین مت کریں، اپنے آقا علیہ السلام کی ولادت کو بڑھائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے درود و سلام کی کثرت کریں، نماز پڑھیں، صلاۃ و سلام پڑھیں اور غرباء کی مدد کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔